میاں صاحب کی ذات تو جامع الکمالات تھی، لیکن مولانا اپنے خود نوشت بے نوا کے نام سے ایک تحریر لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں میں تو اصل مدرس ہوں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مجھے دہلی لے آئے اور 20 سال یہاں مختلف تنظیمی کاموں اور قید و بند میں گزرے، لیکن پھر مجھے موقع ملا تو میں پھر اپنے اصل میدان میں واپس چلا آیا۔ مولانا نے اپنی تدریس کے دوران حدیث کی تمام اعلیٰ کتابیں پڑھائی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف وغیرہ، اور مولانا مفتی محمود صاحب پاکستان، قاضی طاہر صاحب مبارک پوری، مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی، مولانا اسیر ادروی جیسے بڑے لوگ ان کے شاگرد ہیں۔ اور اسی طریقے سے علم حدیث میں مولانا کی ایک کتاب مشکات الاثار ہے جو دارالعلوم دیوبند کی شورا نے مولانا سے لکھوائی اور دارالعلوم سے متعلق مدارس میں نصاب میں شامل ہے۔ اس عنوان پر مولانا فیصل احمد بھٹکلی استاد دارالعلوم نظرۃ العلماء نے اپنا مقالہ لکھا ہے۔ میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے مقالے کا خلاصہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف خلق اللہ الامین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر محفل اور ڈائس پر تشریف فرما اکابرین اور محترم حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا سید محمد میاں دہلوی اور علم حدیث۔ ہم نے اس میں ایک تمہید لکھی ہے جس میں ہم نے حضرت مولانا سید محمد میاں سے ہماری جو واقفیت ہوئی کم عمری ہی سے، اس کی مختصر کچھ تفصیل لکھی ہے، اور پھر ہم نے اس میں کوشش ہم کریں گے کہ وقت کے اندر ہی مقالہ ختم ہو جائے، اس لیے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ کہیں جب سے ہم مولانا کو جانتے ہیں اس وقت سے کچھ عرصے قبل تک ہم مولانا کو ایک بڑا مورخ اور عظیم مجاہد آزادی ہی کی حیثیت سے جانتے تھے، اور بس پھر معلوم ہوا کہ وہ فقیہ و مفتی بھی تھے اور ساتھ ساتھ علم حدیث میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ پھر ہم نے ایک بات لکھی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ لوگ اسے اتفاق کریں، لیکن امید ہے کہ مورخین سے اتفاق کریں گے۔ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کو اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ علمی مذوق عطا فرمایا تھا وہ ان کے ذہین طلباء میں ایک حد تک منتقل ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا جائزہ لے کر اگر تجزیہ کیا جائے تو حقیقت منکشف ہوگی کہ علامہ کشمیری کے تلامذہ میں جو بلند درجہ مصنفین و محققین اور علمی ذوق کے حاملین پیدا ہوئے، ان کا آدھا حصہ بھی دوسروں کے یہاں نظر نہیں آتا۔ انہی باتوفیق تلامذہ میں ایک نمایاں نام ہمارے ممدوح حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دہلوی کا ہے۔ مولانا کی شہرت مجاہد آزادی اور مورخ کی حیثیت سے زیادہ ہے، تاہم ادب میں بھی ان کی حیثیت مسلم تھی۔ ان کے اساتذہ شیخ الادب مولانا اعزاز علی امروہوی اور علامہ انور شاہ کشمیری کا اس سلسلے میں انہیں اعتماد حاصل تھا۔ وہ بڑے فقیہ اور مفتی بھی تھے۔ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی جیسے فقیہ و مفتی کی جگہ پر وہ فتویٰ نویسی کا کام کرتے تھے اور فقہ و فتاوی کے ایک اہم رکن سمجھے جاتے تھے۔ ساتھ ساتھ علم حدیث میں بھی وہ ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ سالہ سال تک حدیث کے امہات کتب کا درس دیا، جن میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی شامل ہیں۔ مدرسہ شاہی مراد آباد میں 1928 سے 1944 تک 16 سال آپ مدرس رہے۔ اس دوران میں دیگر کتابوں کے ساتھ صحیح مسلم اور سنن ترمذی کا درس دیا۔ مدرسہ شاہی میں آپ سے ترمذی پڑھنے والوں میں جیسا کہ آپ نے ابھی سنا قاضی اطہر مبارک پوری اور مولانا نظام الدین اسیر ادروی جیسے مشاہیر بھی ہیں، اور اسی طرح مفتی محمود صاحب جو پنجاب وزیر اعلیٰ پاکستان پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی گزرے ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کے والد تھے۔ اچھا، صوبہ سرحد کے، جی صوبہ سرحد کے جو وزیر اعلیٰ تھے، جی جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے صدر ان کے والد بزرگوار ہیں۔
انہوں نے بھی مدرسہ شاہی میں حافظ ترمذی پڑھی. پھر 1962 سے 1975 تک 13 سال مدرسہ امینیہ دہلی میں شیخ الحدیث اور صدر مفتی رہے. نہایت حیرت کی بات ہے اور مولانا محمد میاں صاحب کے علم حدیث سے مسلسل اشتغال اور اس میں پختگی اور کمال کی دلیل ہے کہ تقریباً 20 سال تدریس سے دور رہنے کے باوجود ایک بڑے اور مشہور مدرسے میں حدیث کی سب سے اونچی کتاب صحیح بخاری کی تدریس کے لیے آپ کا انتخاب عمل میں آیا اور آپ کو شیخ الحدیث کے منصب پر فائز کیا گیا. اس 13 سالہ عرصے میں آپ نے صحیح بخاری کے ساتھ سنن ترمذی کا بھی درس دیا. مدرسہ امینیہ میں آپ سے بخاری شریف پڑھنے والوں میں جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف صاحب بھی ہیں. افسوس کہ بھائی مضمون تکمیل کے مرحلے میں جب پرسوں ہی جمعے کے روز حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب کا انتقال ہوا. حیدرآباد میں جامعہ نظامیہ جو وہاں کا سب سے مشہور اور سب سے بڑا مدرسہ ہے وہاں کے عرصے تک وہ شیخ الحدیث رہے اور ان کی درسی خصوصیات کا ان کے ایک شاگرد مشہور مورخ مشہور مصنف اور ادیب مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب نے جن الفاظ میں تذکرہ کیا ہے وہ شاید فائدے سے خالی نہ ہو اس کا ذکر کرنا یہاں. لکھتے ہیں وہ بڑے بافائد و باتوفیق مدرس تھے. ان کا درس صرف مغز کا حامل ہوتا. وہ بہت مختصر گفتگو کرتے جس سے فائدہ اٹھانا اور متعلق موضوع سمجھنا اور سمیٹنا طلباء کے لیے آسان ہوتا. کبھی لایانی گفتگو کرتے نہ درس کلامی کرتے نہ بیجا مزاح کرتے نہ کبھی زور سے ہنستے نہ ہنسانے کے لیے کسی چٹکلے کا سہارا لیتے. ان کا طرز کلام مفکرانہ مدبرانہ اور مورخانہ ہوتا. درس حدیث میں اسی کے ساتھ محدثانہ و فقیہانہ ہوتا. ان کے اکثر جملوں میں غیر معمولی غور و فکر کی دعوت چھپی ہوتی. ان کے ان تدریسی صفات و خصوصیات کی وجہ سے ذہین طلباء اور ذہین و ہوشمند طلباء کے لیے ان کے درس سے ایک ہمہ عالم و داعی اللہ بننے کی راہ ہموار ہوتی. زبان و لب و لہجہ بہت پاکیزہ ہوتا. لفظ لفظ سے شرافت ٹپکتی. ہر تعبیر سے دین کا درد، ایک زاہد شب بیدار کا کرب، ایک مورخ اسلام کی بے قراری، ایک پرسود عالم کا اضطراب اور عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے والی امت کی ذب و حالی کا بے پناہ دکھ چھلکتا ہوا محسوس ہوتا. علم حدیث میں مولانا کی خدمات ان امہات کتب حدیث کی تدریس میں محدود نہیں ہیں بلکہ مولانا نے حدیث میں تصنیفی نقوش بھی چھوڑے ہیں. ان کے سلسلے میں 2 کتابیں ہیں. ایک ان کی کتاب 40 ہے، یہ 40 احادیث کا مجموعہ ہے. اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے زندگی کے مختلف شعبات پر مشتمل اسلامی تعلیمات کا گلدستہ. بعد اہل خیر کی فرمائش پر 1962 میں مولانا نے مجموعہ مرتب کیا. شروع میں 14 صفحات پر مشتمل ایک وقتی مقدمہ ہے جس میں انہوں نے ما بعد الموت زندگی کی بہتری کے لیے فکر کی عقلی ضرورت، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ پیدائش سے لے کر اخیر تک شفقت و رحمت، دنیاوی زندگی میں